آپ سب کو شلوم علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لنک کو شیئر کر دیں، فیس بک، واٹس ایپ، اور اپنے ارد گرد تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کلیسیا کو، سب کو جو ہے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ کہ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے تو کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں کہ آواز ٹھیک ہے، تاکہ ہم کنٹینیو کریں۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے جو اس کا پہلا حصہ ہے اس میں ہم نے کافی باتیں ہسٹریکل کتابوں سے، نوح کی کتاب سے، یوبلی کی کتاب سے، بک آف یاشر سے، بائبل سے بہت ساری باتیں ہم نے نیفلم کے متعلق اور فرشتوں کے متعلق سیکھی ہیں، اور یہ فرق کیا تھا کہ جو نیفلم ہیں اور جو فرشتے ہیں ان میں فرق ہے۔ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اور جو فرشتوں سے اور عورتوں سے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو نیفلم کہا گیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناعلمی کے سبب سے لوگ فرشتوں کو نیفلم کہتے ہیں اور نیفلم کو فرشتے کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی ہفتہ وار بائبل سٹڈی، بدھوار بائبل سٹڈی، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جی، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آخری چیز جو آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جو کنعان تھا اس نے سیلاب کے بعد دوبارہ سے کراس نسلیں بنانے کا جو فارمولا تھا وہ اپنی سرزمین سے پتھروں پر لکھا ہوا پایا، اور اس نے دوبارہ سے جنیاتی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی، اور دوبارہ سے جو ہے نیفلم اور زمرائیم اور اس کے علاوہ جو ہے امیم، اس کے بعد اناکیم، یہ اس قسم کی مخلوق اس نے جو ہے بنائی۔ بعد میں بھی نیفلم کا وجود رہا، تو یہ نسل چلتی رہی، جس کو آپ سیموئیل میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ استثنا میں بھی اس کا ذکر پڑھتے ہیں، گنتی میں بھی پڑھتے ہیں، یشوا کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی نیفلم کا یہاں بھی ذکر ہے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا، نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم بحر مردار یعنی ڈیڈ سی اسکرول میں سے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، اور ان کے ایویڈنس دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا ہے تو اس کی جو تصدیق ہے اس کی تصدیق ڈیڈ سی اسکرول بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیڈ سی اسکرول سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا تھا، تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیڈ سی اسکرول میں سے بہت ساری چیزیں آج بتانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے اور ان ساری چیزوں کو ضرور سنیے، دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ قیمتی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی، بائبل کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو مدد ملے گی۔ جی، نتیجہ بحر مردار کے تمار کے مطابق آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں نے پہلے نیفلم پیدا کیے، جس سے جنیاتی چھیڑ چھاڑ کی راہ نکلی۔ سیلاب کے بعد کے جو نیفلم تھے اسی پری پیڈ عمل سے پیدا ہوئے۔ نیفلم میں سے آخری کو بنی اسرائیل نے تباہ کیا، جس کو ہم امیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اناکیم بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو زمرویم بھی کہتے ہیں۔ ان کو یونانی میں ٹائٹنس بھی کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو بنی اسرائیل نے آخر میں کیا کیا؟ تباہ کیا۔ اچھا جی، نیفلم کی کتاب، ڈیڈ سی اسکرول میں سے نیفلم کی ایک کتاب ہے جو دریافت ہوئی، اس کا نام ہی نیفلم کی کتاب رکھا گیا۔ اچھا جی، ہنوح کی پوری کتاب اتھوپیک چرچ کے پاس محفوظ ہے، اور اسی کتاب کے ٹکڑے عبرانی اور آرامی زبان میں بحر مردار کے تماروں میں موجود ہیں، جس کو جنات یا نیفلم کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے ٹکڑے بھی موجود ہیں۔ یہ بحر مردار کے تماروں کے ٹکڑے ہنوح کی کہانی کا پہلے سے نامعلوم باب ثابت ہو سکتے ہیں، اگرچہ بہت بری طرح سے یہ ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں اور
وہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں کے طرز عمل کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ اچھا جی، نمبروں اور حروفوں کی ترتیب، جیسا کہ ڈیڈ سی اسکرول میں جو کیو ہوتا ہے، وہ جب میں آپ لوگوں کو فائل بھیجوں گا، آپ جتنے لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں، سنتے ہیں، بعد میں ان کو فائل ملتی ہے، تو ان لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیڈ سی اسکرول جو نمبر ہوتے ہیں، ان کی جو ترتیب ہے وہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی بھی نمبر کے آگے جب کیو لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے غار یا کمران، یعنی غار جو ہے۔ پھر آگے لکھا ہوتا ہے 4 یا 2 یا 6، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ غار نمبر 4 یا 4 یا 2، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی آپ لوگوں کو یہ فائل ملے تو آپ لوگوں جب یہ میں نے جو اوپر ریفرنس لگائے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہاں سے جب پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غار نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، پہلا نمبر وہ غار ہے جس میں تمار پایا گیا تھا، بحر مردار کے ٹکڑوں کے مرتب کیے ہوئے، یعنی 6Q8 اور 2Q26، 4Q 530، 531، 532 اور 1Q23۔ یہ ڈیڈ سی اسکرول نمبر ہیں، یہ ٹکڑے آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں، یہ اسکرول آپ نے پڑھ لینے ہیں، گوگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ لوگوں کو کافی مدد مل جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نیفلم کی اصل کتاب کا حصہ لے کر جو ہے آپ لوگوں سے اس پر بات کرنا ہے۔ یہ اب بھی بری طرح بکھرا ہوا ہے، اس لیے کچھ تفصیلات کے بارے میں یہ ایک تعلیم یافتہ انداز ہے۔ اچھا جی، نیفلم کی کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے سیکشن کا خلاصہ اس کام کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے کیسے نازل ہوئے۔ آسمان اور کیڑوں سے لے کر میملیا، جانوروں، پرندوں اور یہاں تک کہ بنی نوع انسان تک تمام قسم کی مخلوقات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ہر ایک قسم کے جانور یا پرندے میں سے 2 سو کو لیا اور انہیں ایک اور قسم کے ساتھ کراس بریڈ کیا، جس میں کروموسوم کی گنتی ایک جیسی تھی، تاکہ ایک غیر مستحکم کروموسوم گنتی والی مخلوق پیدا کی جا سکے۔ اچھا جی، متن میں دی گئی ایک مثال۔ اچھا جی، پہلے حصے کی تعمیر جو ہے، تعمیر نو جب آسمان سے فرشتے آئے تو وہ زمین پر بہت بڑا گناہ لے کر آئے۔ اچھا سوری، میں بیچ میں رک گیا تھا، اصل میں دروازے پر تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوئی ہے، سو اس کے لیے معذرت۔ اچھا، انہوں نے یہ جو 200 فرشتے تھے، انہوں نے 200 جانور لیے، انہوں نے 200 جانوروں کو لے کر ان کے جو سپمز تھے وہ مکس کیے، اور اس سے کیا کیا انہوں نے ایک مختلف قسم کی جو ہے وہ تخلیق کرنا شروع کی، ٹھیک ہے جی، جسے کراس نسل کہتے ہیں، سادہ لفظ میں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اچھا، پہلے حصے کی تعمیر میں جب آسمان سے ہوئے فرشتے آئے تو وہ زمین پر بہت بڑا گناہ لے کر آئے۔ آسمان کے ان رازوں کو استعمال کرتے ہوئے جو وہ جانتے تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں اور جانوروں کو مار ڈالا اور ان سے نیفلم پیدا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے آپ دیکھیں 1Q23 فریگ 9 14 اور 15، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھل، اناج اور درخت اور رینگنے والے حشرات کے ساتھ بڑی مچھلیوں، درندوں اور رینگنے والے جانوروں، اڑنے والے پرندوں تک ہر سخت عمل ان کی قسم، مرد اور عورت اور انسانوں کے درمیان، یعنی ان سب کے درمیان انہوں نے کراس نسل پیدا کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے آپ دیکھیں 4Q521 اور فریگ 3 ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے 200 گدھے اور کھچر اور 200 مینڈے اور بکرے، 200 کھیت کے درختوں سمیت مختلف قسم کے جانور اور پرندے انواع کو ملانے کے مقصد سے، ایک دوسرے سے ملانے کے مقصد سے ان لوگوں کو لیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں فریگ 1Q23 اور 1 اور 6۔ اچھا جی، گدھے جن میں 62 کروموسوم ہوتے ہیں اور گھوڑے جن میں 54 ہوتے ہیں اور کھچر جن کی تعداد 63 ہوتی ہے اور وہ تقریباً ہمیشہ باندھ رہتے ہیں۔ بھیڑوں میں 54 کروموسوم ہوتے ہیں، لیکن بکریوں میں 16 ہوتے ہیں۔ جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں تو ان میں شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی عورتوں کو نپاک کیا، جن سے جنات اور انسان نما جانور پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ساری زمین ان کے خون سے اور ان جنات کے ہاتھ سے خراب ہو گئی، یعنی نیفلم سے خراب ہو گئی، اور نیفلم نے
ان کو کھایا جنہوں نے بہت سا جو ہے خون بھی ساتھ پیا. نیفلم نے ان کو کچا کھایا، خون پیا، اور جانوروں کو بھی کچا کھایا، ان کا خون پیا. اچھا، جانور انسانوں نے جو ہے ایک دوسرے پر کیا کیا؟ حملہ کر دیا. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ سی اسکرول 4Q53 فریگ نمبر ہے 2. آپ ان ساری ڈیڈ سی اسکرولس کی تمام تمہاروں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. سو ڈیڈ سی اسکرول سے یہ کتنے بڑے ثبوت ملے ہیں کہ ان لوگوں نے، اب ڈیڈ سی اسکرول میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ تقریباً مسیح سے 200 یا 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. یہ بڑی قدیم ہے اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ڈیڈ سی اسکرول بتا رہا ہے کہ نیفلم نے جو ہے وہ دنیا میں کراس نسل پیدا کرنے کا طریقہ بتایا. دنیا میں کراس نسل کس طرح سے بنائی جاتی ہے، کس طرح سے تخلیق کی جاتی ہے، یہ سارا چٹھا جو ہے انہوں نے دنیا میں بتایا. اور یہ انہوں نے اس سرزمین کے پتھروں پر بھی لکھ دیا جہاں سے کنعان ان کو کاپی کیا، نقل کیا، اور نقل کر کے جو ہے پتھروں پر جو ہے اس نے جو پتھروں سے نقل کیا اور دوسروں کو آگے نسل در نسل لوگوں کو بھی سکھایا. اور یہ تب سے کراس نسل کا سلسلہ جاری ہے. اسی لیے آپ احبار کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں کہ تو اپنے کھیت میں 2 قسم کا بیج نہ بونا، 2 قسم کا دھاگا نہ پہننا. لکھا ہے کہ تو کسی بھی جانور کو جو ہے 2 قسم کی جنس سے نہ بھروانا. ٹھیک ہے جی. سو ایک اور حوالہ ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا ڈیڈ سی اسکرول کا. یہ آپ پڑھ لیں ڈیڈ سی اسکرول 4Q532. ٹھیک ہے جی. اور فریگ نمبر ہے جی 2161. اچھا جی، ہنوح کی کتاب کے مطابق اور یوبلی کی کتاب کے مطابق فرشتوں کے 200 بچے تھے جن کو دیو کہا جاتا تھا. بعد میں ایک اور نوع پیدا کی گئی جسے نفال کہا جاتا ہے. زیادہ تر اسکالرز کا خیال ہے کہ نفال جنات کے بچے تھے، یعنی وہ جو نیفلم پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھی آگے بچے پیدا کیے، ان کو نفال کہا گیا. اچھا، زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ فرشتوں سے بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو جبار کہا گیا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں ڈیڈ سی اسکرول سے ملتا ہے کہ ان سے بھی بچے پیدا ہوئے تھے جن کو نفال کہا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. لیکن خود جو نیفلم تھے وہ ڈرامائی طور پر کمتر ہیں. بعد میں ایک اور نوع تخلیق کی گئی. ممکنہ طور پر بنی نوع انسان میں اس تیسری نسل کو ایلوہود یا ایلوجو کہا جاتا تھا. وہ نفال سے کمتر تھے اور نیفلم نفال کے ساتھ جنگ میں تھے اور نفال ایلود سے یا ایلوجو سے نفرت کرتے تھے، اور ایلوجو بنی نوع انسان سے نفرت کرتے اور انسان کو شکار کرتے تھے. اس دوسرے حصے میں یہ بات دلچسپ ہے کہ ایلوجو نے اپنے مستقبل کی تباہی کے خواب دیکھے اور نیفلم سے مشورہ لینے گئے. یہ اندرونی ثبوت اس متن کی صداقت کا ثبوت ہو سکتا ہے. اچھا جی، دوسرے حصے کا خلاصہ ذرا سن لیں. دوسرے حصے میں آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں میں سے بارکیل کے بیٹے میہو کا بیان دیا گیا. یہ بارکیل ایک نیفلم کا یا فرشتے کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فرشتے کا بلکہ بارکیل کے بیٹے میہو کا بیان دیا گیا ہے، جو اپنے ساتھی نیفلم کو آنے والے غضب کے خواب کی اطلاع دیتا ہے. اپنے خواب میں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو دیکھتا ہے جس پر کئی نام لکھے ہوئے ہیں. جب اسے پانی سے باہر لایا جاتا ہے تو اس پر صرف 3 نام رہ جاتے ہیں، یعنی صرف نوح کے 3 بیٹوں کو دنیا بھر میں آنے والے سیلاب سے بچایا جانے کی علامت ہے. اچھا جی، پھر ایوہوا اور ہیا آسمان سے آئے ہوئے فرشتے یعنی سمیزا کے بیٹے خواب کی تعبیر عزازیل کے لیے خدا کے فیصلے کے طور پر کرتے ہیں جو تمام بشر کو بگاڑتا ہے. اچھا جی، دیو گلگا بتاتا ہے کہ شاید یہ عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن اویہا اپنے خواب میں بیان کرتا ہے کہ ایک درخت کی 3 جڑوں کے علاوہ ساری دنیا ایک باغ تھا جو سیلاب سے تباہ ہو گیا تھا. پھر ایلوجو قبیلہ کے نمائندے یعنی نیفلم کے پاس آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے 2 نے ایک ہی خواب دیکھا تھا جہاں ایک باغ کے 200 درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے. تو نیفلم کونسل خوابوں کی تعبیر کے لیے ہنوح کو تلاش کرنے کا مشورہ دیتی ہے، اور میہو نے ہنوح کو تلاش کیا اور خواب کی تعبیر ایک عالمی سیلاب سے کی گئی جو کرۂ ارض کی تمام جانداروں کو تباہ کر دے گا. تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھے نیفلم میں. تو یہاں جتنے نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھے ہیں، جیسا کہ اوہا
اور اس کے بعد حیا، پھر اس کے بعد سمیزہ، اس کے بعد جو ہے ززیل، اس کے بعد ہے جی کہاں گیا ہے، ایک اور نام تھا یہاں پر گیوگلگا، ٹھیک ہے جی. یہ سارے کے سارے ان نیفلمس کے نام ہیں جن کے نام ڈیڈ سی اسکرول سے دریافت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. سو ڈیڈ سی اسکرول سے دریافت ہوئے نام جو ہیں یہ دراصل نیفلم کے ہیں، فرشتوں کے بچوں کے ہیں، اور فرشتوں کے بھی نام ہیں بیچ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں 2Q26 یہ ڈیڈ سی اسکرول نمبر ہے، یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اچھا یہ نظارہ لعنت اور غم میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے جی. سو ہنوک کی جو گفتگو ہے ان سے ہوتی ہے. ہنوک ان کو کہتا ہے کہ جی میں نے خدا سے پوچھا ہے لیکن خدا تمہیں کوئی معافی نہیں دے گا، خدا ان کو معاف نہیں کرتا. ہنوک خدا سے دعا بھی کرتا ہے اور خدا اسے منع کر دیتا ہے. خدا ہنوک کو کہتا ہے کہ تو ان کے لیے دعا نہ کر، میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. سو یہ روتے ہیں، بڑا خدا سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، بحال ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا ان کو معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی. سو میں آپ لوگوں کو یہ مختصر جو تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب میں آپ لوگوں کو آج ایک اور خاص چیز بتاتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں، جو بڑی اہم ترین چیز ہے، ٹھیک ہے جی. سو اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ ابن آدم کے دنوں میں، کیونکہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا. یعنی آج نیفلم کا کیا کریکٹر ہے؟ مسیح نے کہا تھا کہ جس طرح طوفان آیا تھا نا نوح کے دنوں میں، ایسا ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. تو جو کچھ نوح کے دنوں میں ہوا ہے ویسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ابن آدم کے دنوں میں نیفلم کہاں ہیں؟ نیفلم کون ہے جو کہ ڈبل کراس یعنی ہائیبرڈ نسل ہیں یا کراس نسل ہیں؟ سو ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ فائل آپ لوگوں نے مجھ سے ضرور لے لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے. شروع کرتے ہیں. ابن آدم کے دنوں میں نیفلم. بائبل اور یہودی روایات کے مطابق یہ فرشتے نیفلم نہیں کہلائے بلکہ ان کے بچوں کو نیفلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جتنے بھی لوگ اپنے روحانی اعتبار سے گرتے ہیں وہ سب نیفلم ہیں. موجودہ دور کی بہت ساری تفاسیر کو اگر دیکھا جائے تو لوگ ابن آدم کے دنوں کے نیفلم کے لیے عجیب تفاسیر بیان کرتے ہیں. جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ ابن آدم کے آنے کے دنوں والے نیفلم ریسلنگ کرنے والے پہلوان ہیں جو جوان اور قدہ بڑے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ریسلنگ ہوتی ہے یورپ کے اندر، اسمیک ڈاؤن ہے اور وہ منڈے نائٹ را ہے، اس میں جو ریسلنگ کرنے والے پہلوان ہیں جی وہ موجودہ دور کے نیفلم ہیں. سو ایسا نہیں ہے، وہ نیفلم نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے. اب آگے بڑھتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بائبل کے مطابق جو بائبل نے بتایا نیفلم وہ کون ہے. بائبل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کن کی طرف اشارہ کر رہی ہے موجودہ دور کے نیفلم، ٹھیک ہے. میں اس کو ایک مذاق سے کم نہیں سمجھتا کہ جی نیفلم جو ہے وہ ریسلنگ کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ بات بائبل کے سیاق و سباق سے باہر ہے. دراصل اس کی تفسیر دو اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. نمبر ایک، ابن آدم کے دنوں میں جتنے لوگ گمراہی اور بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں وہ سب نیفلم ہیں، کیونکہ یہودا سیاق و سباق، یہودا کے خاتمے میں جہاں ان فرشتوں کا ذکر ہے وہ ذکر اسی سیاق و سباق میں کیا گیا ہے. سیاق و سباق کو سمجھنے کی خاطر یہودا کے خاتمے کچھ آیتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی. سو یہودا کے خاتمے سے ہم پڑھیں گے یہودا پہلا باب آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، 6 یا 7 تک، ٹھیک ہے جی. لکھا ہے، اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شوت سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. بس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے جھوٹے استادوں اور جھوٹے نبیوں کو ان فرشتوں کے ساتھ مساوی یا مثل قرار دیا گیا ہے. لہٰذا مجھے خود سے یہ ٹیوا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے موجودہ دور میں جو نیفلم ہے وہ کون ہے. بائبل خود بیان کر دیا ہے کہ کون نیفلم کی طرح ہوگا.
یہ پادریوں اور بشپوں اور جھوٹے استادوں کا ایک بڑا ٹولہ ہے جو کلیسیا کو نپاہ کرتے اور ان پر روحانی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ابلیس کے فرزند ہیں، جس طرح نیفلم نافرمان فرشتوں کے فرزند تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان جھوٹے نبیوں اور استادوں کے متعلق خاص یہوشوا ہمشیاخ نے بھی نبوتی طور پر ذکر کیا ہے، جو آخری وقت میں لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس کے لیے دیکھیں متی 24 باب آیت نمبر 11، یہاں لکھا ہے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور اس بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ حوالہ جات بھی دیکھ لیں، متی 7 باب آیت نمبر 15، متی 24 باب آیت نمبر 24، مرکز 13 باب آیت نمبر 22، مکاشفہ 16 باب آیت نمبر 13۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں پہلا یوحنا 4 باب آیت نمبر 1۔ ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا اگر ہم مسیح کا بیان دیکھیں تو لکھا ہے کہ بھیڑوں کے روپ میں تمہارے پاس کون آتے ہیں؟ بھیڑیے۔ بھیڑوں کے روپ میں کون آئے گا؟ بھیڑیے۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹے نبیوں کو، استادوں کو بائبل مقدس نے کہا کہ جی وہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہوں گے۔ اچھا، بھیڑ الگ اور بھیڑیا الگ، یہ تو دو نسلیں ہو گئی نا، یہ دو نسلیں ہو گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فرشتے اترے تھے زمین پر، انہوں نے اس دور کے لوگوں کو بھی جو ہے غلط ٹیچنگ دی، غلط تعلیمات دی۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ جو علم فلکیات ہے، انوکھی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، ڈیڈ سی اسکرول میں بھی لکھا ہوا ہے کہ علم فلکیات یعنی جو جسے ہم علم النجوم کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں نے اس دور کے لوگوں کو سکھایا، جس کا علم جو ہے بعد میں کنعان کو بھی حاصل ہوا۔ سو کنعان نے اس علم کو جو ہے آگے فارورڈ کیا، جو آج تک جو ہے جاری ہے۔ سو یہ جو علم ہے فلکیات کا، جو خدا سارا نہیں دینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اس میں جادو بھی شامل ہے جو کہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں نے انسانوں کو سکھایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی غلط ٹیچنگ دی، غلط تعلیم دی۔ اور موجودہ دور میں بھی جو نیفلم ہیں، یعنی جو جھوٹے استاد ہیں، وہ کلیسیا کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، غلط ٹیچنگ دے رہے ہیں۔ جو لوگ غلط ٹیچنگ دیتے ہیں، غلط تعلیم دیتے ہیں، بائبل کے اندر انہی کو نیفلم کہا گیا۔ بائبل مقدس میں وہ موجودہ نیفلم ہے، کیونکہ نیفلم کے دو کام تھے اس وقت۔ ایک تو وہ ڈبل کراس تھے، یعنی ہائیبرڈ تھے۔ ہائیبرڈ ہونے کی وجہ سے یعنی وہ انسان نما فرشتے تھے، یعنی آدھے انسان اور آدھے فرشتے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مسیح نے جھوٹے نبیوں کو، جھوٹے استادوں کو، جھوٹی تعلیم دینے والوں کو مسیح نے کہا وہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ پہچانے نہیں جاتے کہ یار یہ بھیڑ ہے یا بھیڑیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یار یہ کیا ہے۔ اور آج وہ تعلیم بھی جب دیتے ہیں تو ان کی تعلیمات بھی غلط ہوتی ہے، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، جو خدا دینا نہیں چاہتا کلیسیا کو، جو خدا کلیسیا کو بتانا نہیں چاہتا۔ سو لہٰذا موجودہ کلیسیا جو ہے آج بھی جھوٹے نبیوں، جھوٹے استادوں، بدعت سنانے والے لوگوں کے ذریعہ سے آج بھی دنیا جو ہے ان کا شکار ہے، نیفلم کا شکار ہے۔ سو آج وہی کام دوبارہ ہو رہا ہے۔ سو یہودا نے بھی کہا کہ دراصل یہ جھوٹے استادوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسیح نے بھی کہا کہ وہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں، یعنی دو چہرے ہیں ان کے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہ دو نسلیں تھیں، وہ کراس نسل تھیں، وہ آدھے انسان اور آدھے فرشتے تھے۔ اسی طرح یہاں بھیڑیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں بھیڑ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، وہ بھیڑوں کے روپ میں ہوں گے۔ سو لہٰذا آج کے لیے یہ خاص باتیں تھی۔ ڈیڈ سی اسکرول نے واضح ثبوت دے دیا، اس میں 19 نام لکھے ہوئے ہیں، یہ جو میں نے آج آپ کو ڈیڈ سی اسکرول کے جو ایویڈنس دیے ہیں یا ریفرنس دیے ہیں، ان کو ضرور پڑھیے گا۔ یہاں 19 نام درج ہیں۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس ایکچوئل ایویڈنس ہوں گے، اور آپ لوگ یہاں سے بہت زیادہ خدا کے حضور سے سیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو بڑی برکت ملے گی۔ سو یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے اور لائٹ جو ہے ہماری جو ہے وہ جانے والی ہے، اسی لیے آج میں جلدی ختم کر رہا ہوں۔ سو خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیں، اور بائبل مقدس کو سیکھ اور خدا کا کلام سیکھتے رہیں۔ بارود یہوشوا ہمشیاہ، شلوم علیکم، جیتے رہیں۔